یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری۔ ناظرین، آج ہماری مہمان شخصیت ہیں جناب عمر فاروق صاحب۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میڈیا کنسلٹنٹ ہیں ریڈیو انڈسٹری کے اور بہت اس انڈسٹری پہ گرپ رکھتے ہیں۔ سر، آپ کو ریڈیو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو قاسم صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می سر۔ ریڈیو کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں قاسم بھائی یہی بتاؤں گا کہ ریڈیو جو ہے ایک ابھی تک ایسا انٹیپڈ سورس ہے جس کو صحیح طریقے سے ٹیپ نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پوڈ کاسٹ ایک بڑی فیمس اس وقت پروڈکٹ ہے جس کو پوری دنیا میں بڑی ایک قبولیت عامہ کی سند مل چکی ہے۔ بالکل، آپ کسی بھی یوٹیوب پہ کوئی بھی سب سے بڑا پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے اس کے ویوز جو ہیں وہ ملین میں جا چکے ہیں جی۔ یعنی کہ پوڈ کاسٹ ایک ایسی آپ کی پروڈکٹ بن چکی ہے کہ جس کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے۔ بالکل، اور اس وقت بھی جو آپ اور میں بیٹھ کے کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ، یعنی کہ آڈیو ڈیجیٹل فارمیٹ میں جس کو بعد میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، یہ بڑا ایک افیکٹو وے آف ریچنگ ٹو دا آڈینس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کے ذریعے جو معلومات آپ کو ملتی ہیں وہ آپ کو ڈیجیٹل فارمیٹ کے اوپر اتنے آرام سے نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو ایک مستند ادارہ ہوتا ہے، ان کا ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے جہاں پہ جو بھی خبر ہے، جو بھی رپورٹ ہے، جو بھی انالیسز ہے، جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ پوری ایک اسکروٹنائز ہو کے میڈیم کے تھرو چینلائز ہو کے اس پلیٹ فارم پہ پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہے، آنیسٹ ہے اور ٹو دا پوائنٹ ہے، ان لائک ڈیجیٹل میڈیا جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن ملتی ہے جو کہ سم ٹائم غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو ریڈیو کے اگر دن کا ہم منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو ریڈیو کی بہت زیادہ ایفیکیسی ہے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ اور انفارچونیٹلی یہ ابھی تک ویسا ٹیپ نہیں ہو سکا جیسا کہ قاسم بھائی اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، پاکستان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو انڈسٹری اب ڈیجیٹل ہے رہا، تو ریڈیو انڈسٹری ڈکلائن کی طرف ہے، لیکن مارکیٹ کے سٹیٹس اس کے اپوزٹ ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں قاسم بھائی کہ اگر پراپر طریقے سے اور زیادہ ڈیپ ریسرچ کروائی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ریڈیو کے سٹیٹس ہیں کیا۔ صحیح۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ مین بولیوارڈ ہی لے لیں، وہاں پہ روزانہ کی تعداد میں لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی گاڑیوں میں ٹیلی ویژن ہو یا اخبار ہو یا آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہو۔ آبویسلی جو ڈرائیور ہے وہ آپ کا فوکس ہوا ہوتا ہے ساؤنڈ کی طرف۔ بالکل۔ اور جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں گاڑیاں گزر رہی ہیں تو ابھی تک تو ہمارے پاس ان کی کیلکولیشن بھی ایکولی نہیں ہے، کیونکہ اتنی گاڑی بکتی ہے، اتنے لوگ ریڈیو سنتے ہیں، ہمارے پاس اس کے حوالے سے کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ڈیجیٹل کی طرف شفٹ ہو گئی ہے، حالانکہ ہر وقت سڑک پہ دیکھیں آپ کوئی نہ کوئی گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ ایک فوکس گروپ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ اسی طرح آپ جیسے ذہین دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا مارکیٹنگ گروز نے کہ دو چیزیں ایسی ہیں سینسز انسان کی جو کہ اس کو ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتی ہیں۔ ایک ہے سر سائٹ، دوسری ہے ساؤنڈ۔ اور وہ کہہ رہے تھے فرینکلی اسپیکنگ سائٹ جو ہے ساؤنڈ جو ہے وہ سائٹ سے پہلے آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے اکثر قاسم بھائی دیکھا ہوگا جب بھی آپ کسی شاپنگ مال میں یا کسی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں تو اندر نا ایک وائبریٹنگ سا میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور یہ آپ نے کبھی بھی اس کی طرف غور نہیں کیا گیا ہوگا کہ جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں اس میں میوزک چلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی وائبس کریٹ ہو، آپ وارمنس فیل کریں، کمپیشنیٹ فیل کریں، جس کی وجہ سے آپ بائنگ کی طرف جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ موزیک ایفیکٹ بھی اسی سے بالکل اسے کوئی ریلیٹ کرتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ مارکیٹ میں انڈسٹری میں ریڈیو کے لوگوں نے بہت سے لائسنس لیے ہوئے ہیں، ریڈیو پاکستان کی منوپلی ہے کہ میڈیم ویو میں ریڈیو پاکستان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، ایف ایم لوگوں نے لیے ہوئے ہیں، ریڈیو پاکستان کی خبریں مستند ہیں، باؤنس بیک نہیں ہوتی، تو جو مارکیٹ میں ریڈیو پاکستان ایک سینسیشن نہیں کریٹ کر رہا اور دوسرے ان کے رائیولری سینسیشن کریٹ کر رہی ہے، یہ کس طرح لسنر پہ افیکٹ کرتی ہے؟ سر لسنرشپ دیکھیں، جیسے کہ میں ابھی آپ اور میں بات کر رہے تھے ساؤنڈ کے حوالے سے، بالکل لسنرشپ کے اوپر جو سب سے پہلی چیز افیکٹ کرے گی وہ ساؤنڈ ہی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، شاید آپ کی ہیبٹس میں بھی یہ شامل ہو کہ اگر آپ رات کو کوئی ڈاکیومنٹری یوٹیوب پہ سن رہے ہیں یا کچھ ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ رات کو 10-11 بجے کے قریب آپ کی آنکھیں موند لیتے ہیں، لیکن آپ وہ جو پوڈ ہے وہ سنتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ساؤنڈ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود یور سینسز نا۔ تو اگر ریڈیو کے اندر انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہوں اور اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں نا ڈیجیٹل کی ہیلپ لینی پڑے گی، وہ اس لیے کہ اس وقت چونکہ دیکھیں ایک دفعہ ایک مارکیٹنگ کے بندے نے کہا تھا
کہ جو سب سے بڑی چیز ہے کسی چیز کو بھی سیل کرنے کے لیے وہ سٹوری ٹیلنگ ہے. بالکل ایسے تو سٹوری ٹیلنگ جو ہے نا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کس طرف گئی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں مارک زکربرگ کا ایک بیان پڑھا تھا, وہ کہہ رہا تھا ہم فیس بک کو اور انٹرسٹنگ بنانے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کی جو ریل دیکھنے کی کیپیسٹی جو ہے نا اس کو ہم ایکسپینڈ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریل ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف دنیا نے جانا ہے, یا 90 سیکنڈ کی ڈیوریشن اس وقت ایسی چیز ہے جس کی طرف دنیا بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہے. تو اگر فار ایگزامپل آپ نے کسی موضوع کی طرف کسی کو لے کے جانا ہے اور آپ 90 سیکنڈ کے اندر ایک کوئی ایسی انٹرسٹنگ سی ریل بنا دیتے ہیں جس کو وہ سنیں, دیکھیں, پڑھیں, اور اس کے بعد وہ ریل آپ کو پروگرام کی طرف لے کے آئے, تو نہ صرف یہ کہ آپ ڈیجیٹل کے اوپر بھی ٹیپ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے ریڈیو کی آڈینس کو بھی نئی, بلکہ اس تک کیا پہنچ سکتے ہیں آپ, تو نئی آڈینس اپنی کریٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, اس سال کا ریڈیو کا تھیم ہے کلائمیٹ چینج سے ریلیٹ کر رہا ہے, تو کلائمیٹ چینج میں ریڈیو کیسا ایک ایسا میڈیم کوئی افیکٹ کر سکتا ہے یا افیکٹونیس لا سکتا ہے؟ ہاں بالکل لا سکتا ہے. اسموگ کے اوپر قاسم بھائی آپ کی طرح ہم نے بھی بڑا کام کیا ہے, اور جب گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ایک بڑا زبردست تعلق رہا ہے, اس پہ اسموگ کا ایک ایسا فیکٹر تھا جو کہ کلائمیٹ چینج کا میرا خیال ہے سب سے خطرناک ایک فیکٹر ہے, ون آف دا فیکٹر. گلیشیئر بھی ہے لیکن ہمارے یہاں تو کوئی گلیشیئر نہیں ہے, لیکن بہرحال ریور کے لیولز کم ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو کلائمیٹ ہے اس میں پاکستان بھی بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ الیکٹرک بسز کا آپ نے بڑا کانسیپٹ سنا ہوگا, الیکٹرک بسز پاکستان میں آنے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم رینیوبل انرجی کے جو سورسز ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ٹائپ کریں, لائک ونڈ مل ہے, جیسے واٹر ہے, یہ سارا کچھ کلائمیٹ چینج کے لیے. اب ریڈیو اس میں کیسے افیکٹو ہو سکتا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس وقت کسی بھی گورنمنٹ کا, آپ کا, میرا, کسی بھی باشعور آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی غلط خبر تو نہیں ہمیں مل رہی, کوئی غلط انفارمیشن تو نہیں مل رہی. لیکن بہرحال جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ریڈیو جو ہے, اسپیشلی ریڈیو پاکستان, وہ آپ کو مستند چیزیں دے سکتا ہے. اب جیسے کلائمیٹ چینج اور ٹک ٹاک کی وائرل ویڈیو کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, اگر اب چھوٹی سی ایک ڈرامیٹک سی آپ کلپ بناتے ہیں 90 سیکنڈ کی, لائک کہ پیپل, آپ کو پتا ہے کہ ہر سال فلڈز کی وجہ سے یا ہوم لیسنس کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے بے گھر ہو جاتے ہیں, کتنی دنیا کو بے سکونی ملتی ہے, نقصان ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں اس کے ایفیکٹس کیا ہیں. آپ یہ سب سننے کے لیے ہمارے ریڈیو کو اس وقت سے اس وقت ٹیون کریں. یعنی کہ اب وہ چیز جو کہ ٹک ٹاک کے اوپر لوگوں نے ریل دیکھتے دیکھتے 90 سیکنڈ میں کیپچر کی ہے, وہ اب آپ کو ڈیجیٹل میڈیا ریڈیو کی طرف واپس لے کے آئے گا. اور جیسے ہی آپ کا ریڈیو اس پہ پروگرام کرے گا کلائمیٹ چینج پہ, تو لوگ ول بی مینٹلی آلریڈی پریپیئرڈ. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ بھی ایگریکلچر پہ فوکس کر رہی ہے, اس حوالے سے کسانوں کو انفارمیشن بھی دی جاتی ہے, تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انفارمیٹیو ہے کسانوں کے لیے, آسانی ہے؟ بالکل بالکل. میں اب میرا بھی کسی حد تک کسی زمانے میں جو ہے ایک تھوڑا سا میں نے فری لانس کسی کے لیے کام کیا تھا, کافی عرصے پہلے کی بات ہے, اور میں نے کچھ اسکرپٹس وغیرہ لکھے تھے ان کے لیے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی ایسی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنا کے دیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ ایگریکلچر اور ریڈیو کا جو ہے آپس میں کیا تعلق ہے. دیکھیں قاسم بھائی, بے شک بہت زیادہ لوگ لٹریٹ ہو چکے ہیں, مینٹلی اویئر ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ آپ کی پڑھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے, ان کو نہیں معلوم کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کیا لکھا ہے, لنکڈ ان پہ کیا لکھا ہے, یا فیس بک کے اوپر کیا لکھا ہے. لیکن ایک کسان جو ہے جب وہ ریڈیو سن رہا ہوتا ہے, کیونکہ ریڈیو کی سب سے افیکٹو بات یہ ہے کہ آپ ریڈیو سنتے وقت دنیا کا کام بھی کر سکتے ہیں, either it's driving or it's like driving your tractor, یا آپ پلوئنگ کر رہے ہیں, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, تو وہ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں. اب ایک ایسے کسان کو امیجن کریں جو خشک سالی کی وجہ سے پریشان ہے. خشک سالی اس وقت بہت بڑا, ڈراٹ جو ہے ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت, بارشیں نہیں ہوتی, وہ زیر زمین جو واٹر ہوتا ہے وہ اور نیچے چلا جاتا ہے. تو کسان کتنا فکر مند ہے کہ اگر بارش نہ ہوئی تو میری گندم کا کیا بنے گا. تو ریڈیو پاکستان جیسے ادارے یا دوسرے آپ کے جو ریڈیوز ہیں, جب وہ کسانوں کو ایک اچھی انفارمیشن دیں گے اور ان کی مقامی زبان میں, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کی تو اپنی لینگویج ہے, وہ وہاں تو اردو لکھی ہوئی ہے یا انگلش لکھی ہوئی ہے, لیکن جو آپ کا ریڈیو ہے وہ کسانوں کو ان کی مقامی زبان میں, جیسے سرائکی یا مختلف پنجابی کے لہجے ہیں, ان کی زبان میں مستند, جامع اور ایک کیا کہتے ہیں انفارمیشن ان کو کمپائل کر کے دے گا. تو کیوں نہیں سر, ایگریکلچر جیسے سیکٹر کو میرا خیال ہے کہ ریڈیو جتنا افیکٹ کر سکتا ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی. کیونکہ ہم 30 سیکنڈ کے کمرشل کی بات نہیں کر رہے جو ٹی وی پہ چل کے ختم ہو گیا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 15-20 منٹس پوڈ کاسٹ جس کا تعلق آپ کی فصل سے ہے. میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ریڈیو پاکستان کے 29 سے زیادہ زبانوں میں بلیٹنز بھی نشر ہوتے ہیں, اور ریڈیو پاکستان ایک عوامی آگاہی میں امپورٹنٹ سورس ہے.
مجھے یہ بتائیے گا کہ ریڈیو کی رائیولری ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ آف کورس ہے، جس طرح ریڈیو پاکستان بھی ڈیجیٹل ایرا میں آ رہا ہے اور ہم آپ سے بات کریں ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ذریعے، تو ویڈیو، آڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا کس طرح افیکٹ کرے گا ریڈیو کی انڈسٹری پہ؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ سر ریڈیو کو اپنی صرف یہ نہیں کہ اب دیکھیں جتنی انڈسٹری ہے نا آپ کی، فار ایگزامپل ساری انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کی انڈسٹری ہے، آپ کی ٹی وی کی انڈسٹری ہے، آپ کی میگزین کی انڈسٹری ہے، وہ سب یوں سمجھیں کہ کلٹر میں گھسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک بندہ ریل دیکھ رہا ہے، دوسرا بندہ جو ہے وہ سنیپ چیٹ کر رہا ہے، تیسرا بندہ جو ہے یوٹیوب دیکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور وہ مصیبت پہ پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ لیکن وہاں سے جو ہم لرن کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آئے دن وہاں پہ کوئی نہ کوئی نیا ٹول جو ہے انٹروڈیوس ہو رہا ہے. فار ایگزامپل فیس بک جو آج ہے 7 سال پہلے ایسے تو نہیں تھی, آج تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ فیس بک تو کچھ اور ہی چیز بن کے رہ گئی ہے. ریڈیو بھی اگر چاہے تو, جیسے آپ سے میری بات ہو رہی تھی کہ 90 سیکنڈ کا جو کلپ ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے اس وقت, تو اگر ہم ریڈیو کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے اس کو لے کے چلیں تو آئی اگین ٹیل یو کہ دس کوڈ بی مور افیکٹو دین اینی تھنگ ایلس, چاہے وہ ساؤنڈ بائٹ ہو چاہے ویڈیو میں ہو. بالکل ہو, ویڈیو میں ہو, ساؤنڈ بائٹ میں ہو, کسی کا انٹرویو ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ٹک ٹاک میں سر, ٹک ٹاک کا بذات خود کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, فیس بک کا بذات خود کچھ بھی نہیں, لوگوں کا کنٹینٹ ہے, بالکل میرا کنٹینٹ ہے, قاسم بھائی آپ کا کنٹینٹ ہے, اس کا کنٹینٹ ہے. تو جب ایک بندہ جو اپنے کنٹینٹ کو خود لے کے چل رہا ہے اور 1.3 ملین کے ویوز لے رہا ہے وہ ایک ریل کے اوپر, تو اگر کوئی ویل ریسرچ چھوٹا سا 90 سیکنڈ کا کلپ بنا ہوگا تو کیوں نہیں سر وہ لے سکتا. تو میرا یہ خیال ہے ریڈیو از ناٹ افریڈ آف ڈیجیٹل میڈیا, ریڈیو از ایکچولی ورکنگ, لیکن تھوڑا سا اپنا ذرا اس کو شفٹ کر لے تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی. سر ہم کچھ کمرشل بات کرتے ہیں. ریڈیو اگر بزنس جس طرح اس ماڈرن ایرا میں آپ کو سروائیول کے لیے فائنینشیل پوزیشن بھی ادارے کی بہتر ہونی چاہیے, تو کس طرح ہم مارکیٹ کو ٹیپ کر سکتے ہیں, کمرشلز لے سکتے ہیں یا بزنس گریب کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, اب سیدھی سی بات ہے, جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں آپ کیبل دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کیبل پہ لامحدود چینلز دیکھتے ہیں, لامحدود تو نہیں, میرا خیال ہے ہر انسان ایوریجلی کوئی 20 چینلز دیکھ لیتا ہوگا, بٹ یو آر پیئنگ فار دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح پی ٹی وی جو ہے یو آر پیئنگ فار دیٹ, اور اسی طرح اخبارات یو آر پیئنگ فار دیٹ, ڈیجیٹل میڈیا یو آر پیئنگ تھرو انٹرنیٹ کاسٹ. تو بٹ ایز فار ایز دا ریڈیو از کنسرنڈ, صحیح, یو آر ناٹ پیئنگ اینی تھنگ. آپ انڈائریکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریڈیو کا پھر لائسنس بحال ہونا چاہیے. میں ایکچولی صرف آپ کو ایک ٹیپنگ کا بتا رہا ہوں سورس, کہ اگر آپ ایک اچھی چیز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور میری طرح پتہ نہیں کتنی سیریس لسنرشپ ہوگی جو اچھی چیز سننا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ وی آر ناٹ چارجنگ اینی تھنگ, دا ریڈیو انڈسٹری. اسی طرح ریڈیو انڈسٹری ان سنگرز کے لیے بھی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو گانا گاتے ہیں, ان کو جب ریڈیو پہ گانا ان کا چلتا ہے, آپ دیکھیں ان کی لسنرشپ کہاں جاتی ہے. کوئی آپ بڑے بڑے چینلز اٹھا کے دیکھ لیں تو قاسم بھائی آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کی وہ کلٹر نہیں ہے جو کہ آپ کو عام چینلز میں ملے گا. ریزن بینگ اونلی ون, کہ وہ ایک ایڈ چلائیں گے اور اس ایک ایڈ کی جو کاسٹ ہے وہ اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ بس ایک ایڈ ہی کافی ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی سی اور CNN کا کنٹینٹ اتنا پاورفل کنٹینٹ ہے, اور ان کی جو لسنرشپ ہے یا ان کی جو ویورشپ ہے وہ ان کے ساتھ بہت انگیج ہے. اب آپ جو ان کو پے کرتے ہیں بی بی سی کو, وہ بی بی سی دیکھنے کا پے کرتے ہیں, یعنی کہ ٹی وی دیکھنے کا پے کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں سر یہ اصول ہے, تو وائی ناٹ ریڈیو سر. بالکل. ریڈیو پاکستان کے ذریعے ہمارے ناظرین اور سامعین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ریڈیو بیسکلی فیوچر کی چیز ہے, اور ابھی یہ بالکل اس طرح ٹیپ نہیں ہوا جس طرح ہو سکتا تھا. ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کسی کو گانا ڈیڈیکیٹ کیا کرتے تھے, وہ جو تھرل تھا اس چیز کا وہ آج تک ہمیں نہیں بھولتا. اور جن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے میسج دیتے وہ آج بھی اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے ہم گانا ڈیڈیکیٹ کیا کرتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے. اسی طرح اگر لوگ چاہیں تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انفارمیٹیو کلپس بنا کے بھیج سکتے ہیں ریڈیو کو, اور ریڈیو ان کے اوپر غور کر سکتا ہے کہ, اور ڈیجیٹل, اب آپ کو پتا ہے ریڈیو جو ہے ڈیجیٹل بھی ہو رہا ہے. آپ کا جو اسٹوڈیو کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے وہ فیس بک پہ بھی لائیو جا سکتا ہے, ٹویٹر پہ بھی لائیو جا سکتا ہے. تو انلمیٹیڈ چیزیں ہیں, تو آپ اگر بنا کے کچھ اس پہ بھیجنا چاہتے ہیں اپنی انفارمیٹیو, تو ریڈیو اس پہ ضرور غور کرے گا, اور آپ کو بنانا بھی چاہیے اس طرح کی چیز. بہت شکریہ عمر صاحب ریڈیو پاکستان سے بات کرنے کا. ناظرین, ہمارے ساتھ تھے جناب عمر فاروق صاحب, پروگرام کے پروڈیوسر ہیں غلام حیدر صاحب. قاسم بخاری سائننگ آف. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.